بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، نماز تہجد کا مکمل طریقہ اور اہم مسائل آج ہم آپ کے سامنے انتہائی آسان اور دل نشین انداز میں بیان کرنے جا رہے ہیں۔ کیا نماز تہجد میں سورہ اخلاص 4 مرتبہ پڑھنی چاہیے یا 8 مرتبہ؟ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے یا بغیر سوئے بھی تہجد ادا ہو جاتی ہے؟ تہجد کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا بہترین وقت کون سا ہے؟ بہت سے لوگ برسوں سے نماز تہجد پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اہم مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے وہ اس کی کامل برکتوں اور روحانی فوائد سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کی اس گفتگو میں ہم نماز تہجد کا صحیح طریقہ، اس کے ضروری احکام، عام غلطیاں اور اہم شرعی مسائل تفصیل کے ساتھ سمجھیں گے، تاکہ آپ کی عبادت زیادہ درست، زیادہ بابرکت اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہو سکے۔ اب آپ پوری توجہ کے ساتھ اس بیان کو سنیے، کیونکہ ہو سکتا ہے آج آپ کو نماز تہجد کے بارے میں ایسی اہم باتیں معلوم ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہ سنی ہوں۔ ناظرین کرام، تو اب آپ نے نماز تہجد پڑھنے کا طریقہ سمجھنا ہے، پھر اس کی نیت کیسے کرتے ہیں۔ نماز تہجد کی نیت کرنے کا طریقہ بھی اکثر دوستوں کو نہیں آتا اور وہ ویسے ہی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طرح پھر بہت سارے مسائل ان کے لیے جنم لیتے ہیں، اس لیے کہ نماز تہجد، وہ بھی ماہ رمضان المبارک میں، اس کی اتنی فضیلت ہے اور اتنے اس کے ساتھ جڑے ہوئے واقعات ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اس کی برکتیں سمیٹی ہیں اور آج تک اس کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ مکمل سمجھنا ہے۔ ایک ایک چیز، ایک ایک بات، ایک ایک جز، ایک ایک حصہ بتاؤں گا تاکہ تمام کنفیوژن تمہاری ختم ہو جائے اور تمہیں پھر بار بار پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر آپ نے ان چند باتوں کو سن لیا تو اس کے بعد یقیناً آپ کو نماز کا صحیح طریقہ آ جائے گا، آگے لوگوں کو بھی سمجھا سکیں گے، کیونکہ نماز تہجد اسلام کی ایک نہایت اہم اور بابرکت عبادت ہے جو رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ ان باتوں پر غور کرنا ہے، یعنی یہ رات کے آخری حصے میں ادا کی جاتی ہے۔ یہ نماز اللہ تعالی کے خاص بندوں کا شیوا ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اب آپ نے اپنے اوپر غور بھی کرنا ہے کہ کیا جو طریقہ میں بتا رہا ہوں اس میں کون کون سی غلطیاں آپ کر رہے ہیں، اور اپنی ان غلطیوں کو آپ نے درست کرنا ہے تاکہ آپ کی نماز تہجد درست ہو سکے اور آپ درست طریقے کے ساتھ یہ نماز ادا کر سکیں۔ دیکھیں، تہجد کی نماز گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس مضمون میں ہم تہجد کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتانے لگے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں کی یہ صفات ہیں کہ وہ راتوں کو کم سوتے ہیں اور اپنے رب کے حضور قیام کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کریں، یہ آپ کے لیے زائد ہے۔ امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا۔ تو یہ آیت مقدسہ جو ہے، یہ تہجد کی نماز کی بہت بڑی سعادت بتا رہی ہے، اس لیے کہ جو بندہ تہجد پڑھنے والا ہے اس کو عروج ملتا ہے،
اس کو کبھی زوال نہیں ملتا۔ اب آپ نے اس کی نیت کچھ اس طرح کرنی ہے، یہ 2 رکعت کر کے ادا کی جائے گی، 4 رکعت کر کے ادا نہیں کرنی۔ آپ نے 2 کرنی ہے، 4 بھی کی جاتی ہے، لیکن پھر وہ فیض اور وہ برکتیں نہیں رہتی، اس لیے آپ نے 2 رکعت کر کے نماز تہجد کو ادا کرنا ہے، یعنی 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ ہے اس کی نیت کرنے کا طریقہ۔ خواتین کے لیے بھی اور مرد حضرات کے لیے بھی میں نیت کرتی ہوں یا کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد واسطے اللہ تعالی کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب بات نیت ہو گئی، آپ نے 2 رکعت کی نیت کر لی، اب اس کے پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ آپ نے اسی طرح سمجھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ تو میں اس پر ویڈیو پہلے بنا چکا ہوں۔ ایک تو اسے بہت سارے دوستوں نے کہا کہ اس میں سورہ اخلاص کا ہمیں خاص کر بتانا ہے کہ اس کو ہمیں کتنی بار ہر رکعت میں پڑھیں، یا اس کی ترتیب اور طریقہ کار جو صحیح و درست ہے، جیسے فیض ملتا ہے، جیسے دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، جیسے یہ نماز قبول ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں بتائیں۔ اس میں آپ کو ایک عمل بھی بتاؤں گا کہ جو آپ نے تہجد کی نماز کے بعد مختصر سی تسبیح پڑھنی ہوتی ہے، جس سے آپ کا باطن روشن ہوگا، جس سے آپ کی دعاؤں کی قبولیت ہوگی، جس سے آپ کا ذہن کھلے گا، جس سے آپ کے لیے معرفت کی راہیں کھلیں گی، اور جس سے اچھے خوابوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آپ نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو میرے ساتھ معاملات ہونے والے ہوتے ہیں وہ مجھے خواب میں پہلے ہی معلوم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے یہی وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب آپ یہ معاملات کریں گے، یہ نماز کو درست طریقے سے پڑھیں گے، تو پھر آپ کو بھی وہ اچھے سے مشاہدے ہوں گے، اچھے خواب آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے آپ کی تمام زندگی بھی روشن ہوگی اور آگے کے معاملات بھی آپ کے بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ ناظرین کرام، دیکھیں یہ تہجد کی جو نماز ہے نا، یہ دل کو نور سے بھر دیتی ہے۔ جو شخص باقاعدگی کے ساتھ تہجد ادا کرتا ہے، اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، بڑا نرم مزاج شخص بن جاتا ہے۔ خواتین بھی ایسی ہیں، ان میں عاجزی آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی محبت ان کے دلوں میں بے حد پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ نماز انسان کو گناہوں سے اور نیکیوں کی طرف راغب کرتی ہے۔ آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ گناہوں سے ان کو نفرت ہوتی ہے، پہلے حالانکہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی وہ اب رمضان المبارک کے مہینے میں دیکھ لیں، جو تہجد پڑھنے والی ہیں یا پڑھنے والے ہیں، ان کے دلوں کی کیفیت اور ہوتی ہے باقی لوگوں کی بنسبت، لیکن وہ صحیح ادا کرنے والے ہوں، ویسے ہی ٹکریں مارنے والے نہ ہوں، جو طریقہ بتایا جا رہا ہے اس کو سمجھنے والے ہوں اور اسی پر وہ عمل کرنے والے ہوں، پھر الحمدللہ ان کو فیض ملتا ہے، ان کے لیے راہیں کھلتی ہیں، مقام ملتا ہے اور عروج ملتا چلا جاتا ہے، ان کی زندگی سے زوال نامی کی چیز ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رات کی تنہائی میں کی گئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہ نماز تہجد اور قبولیت دعا، رات کا آخری حصہ قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کی دعاؤں کو خاص طور پر سنتا ہے۔
تہجد کے وقت مانگی گئی دعائیں انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دیتی ہیں۔ بزرگان دین ہمیشہ تہجد کا اہتمام کرتے تھے اور اسے کامیابی کا راز سمجھتے تھے، تو ہم بھی اس نماز تہجد کو اپنی کامیابی کا راز سمجھیں تاکہ ہمیں بھی کامیابی ملے۔ نبی علیہ السلام تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں فرماتے تھے، حتیٰ کہ بیماری کی حالت میں بھی آپ بیٹھ کر تہجد ادا کرتے تھے۔ اب اچھا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ بیٹھ کر اس کو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی سوال ہے اکثر دوستوں کا۔ میں نے آپ کے سارے سوال لکھے ہوئے ہیں، میں ایک ایک سوال پر بات کرنے لگا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ نیت کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ سبحانک اللہم آگے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص میں پوری رکعتیں 2 رکعتیں بتاؤں گا، پھر آگے یعنی کہ پڑھ کر سارا سناؤں گا، پھر آگے آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہر بات کو آپ سمجھ لیں گے۔ اب جو بیٹھ کر پڑھنے والے ہیں نا، اگر تو ان کا شرعی عذر نہیں ہے، وہ نہ بیمار ہے نہ ہی وہ کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، کوئی تکلیف اور مرض نہیں ہے، تو پھر اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، البتہ نماز تو ہو جاتی ہے لیکن ثواب آدھا ملتا ہے۔ یعنی ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز تہجد پڑھ سکتا ہے، تہجد کے نوافل وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس نے بیٹھ کر پڑھے ہیں، اس پر کھڑے ہو کر پڑھے گا تو ڈبل ثواب ہے، بیٹھ کر پڑھے گا تو اس ثواب کا آدھا ثواب اس بندے کو ملے گا یا بندی کو ملے گا۔ یہ نماز کا ثواب دونوں کے لیے یکساں ہوگا۔ طریقہ کار بھی بالکل اسی طرح ہی ہے، وہی چیزیں پڑھنی ہے، وہی ترتیب اور وہی طریقہ کار رکھنا ہوگا۔ اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو اس لیے نماز تہجد کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، صرف دینی فائدے نہیں ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں کہ یہ زندگی پر بہت ہی مثبت اثر ڈالتی ہے۔ اس سے ذہنی سکون، پریشانیاں ختم، انسان کے معاملات آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے اس کی زندگی میں بے حساب برکت آ جاتی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ 2 رکعتیں کر کے، جیسے آپ کے سامنے نیت کی ہے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھنی ہوتی ہیں۔ نماز تہجد کی 8 رکعتیں یا 6 رکعتیں یا 4 رکعتیں، اور بعض نے کم از کم 2 رکعتیں بھی کہی ہیں۔ میں آپ کو اس میں ایک خاص بات بتانے لگا ہوں جو آپ روزانہ آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ 4 ہیں، 6 ہیں، 8 ہیں، آپ اتنی رکعتوں کا انتخاب کر لیں۔ صرف 40 دن مسلسل آپ یہ پڑھ کے دیکھیں۔ 40 دن تو میں نے بہت زیادہ بتا دیے ہیں، صرف 7 دن اگر پڑھ کے دیکھیں تو آپ کی زندگی میں واضح طور پر آپ کو عروج نظر آئے گا۔ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے کرشمے دیکھنے کو آپ کو ملیں گے، یعنی ہر چیز کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے ان باتوں پہ عمل کرنا ہے، توجہ رکھنی ہے تاکہ آپ کے تمام معاملات درست ہوں اور حل ہو جائیں۔ اب آپ نے جتنی رکعتیں آپ آسانی کے ساتھ روزانہ پڑھ سکتے ہیں، مثلا 4 تو پھر 4 ہی پڑھیں، یہ نہ کریں کہ آج 2 پڑھ لیں، کل 4 پڑھ لیں، پرسوں 6 پڑھ لیں، پھر 4 پڑھ لیں، پھر کبھی 2 پڑھ لیں، کیونکہ یہ نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، اور وہ روحانی قوت جو آپ کے لیے ایک معمول بن گئی تھی، اس میں کمی بیشی سے وہ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ کچھ راز کی باتیں ہوتی ہیں جو سینہ بسینہ چلتی آ رہی ہیں،
یہ ہر جگہ سے آپ کو نہیں ملیں گی اور ہر کوئی آپ کو نہیں بتائے گا۔ یہ وہ خاص چیزیں ہیں جو آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس لیے یوں سمجھیں کہ آپ دریائے رحمت جوش میں ہے اور سارا کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے نہ چھوٹے، باقی نہ رہے۔ اس کے بعد جو عمل کرنا ہوتا ہے اس میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ میری تجویز یہ ہے کہ آپ 8 ہی رکعتوں کا معمول بنائیں۔ اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 6 رکعتیں، اور اگر زیادہ مجبوری ہو تو 4 کا معمول لازمی بنا لیں۔ میں خود 6 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہوں اور آپ کو بھی یہی کرنے کا مشورہ دوں گا۔ اگر آپ 6 یا 8 رکعتوں کا معمول بنا لیں تو پھر کیا ہی بات ہے۔ میں یقین اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ صرف 7 دن تک اگر آپ نے اس ترتیب کے ساتھ عمل کیا تو آپ خود اس کے کرشمے دیکھیں گے۔ آپ کو انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوگا اور جو معاملات کہیں سے حل نہیں ہو رہے تھے وہ آپ کے حل ہوتے ہوئے آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ نیت کر کے سوئیں کہ میں نے تہجد کے وقت اٹھنا ہے، پھر خود بخود ہی آپ کی آنکھ کھل جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اب رات کو سوتے وقت کیا پڑھنا ہے تاکہ آپ بغیر الارم کے بیدار ہو سکیں؟ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ اکثر شیطان سستی اور غفلت ڈال دیتا ہے جس سے نیند بیدار نہیں ہوتی، اس لیے آپ ابتدا میں اگرچہ 4 رکعتوں سے شروع کریں لیکن 7 دن 6 رکعتیں پڑھیں اور پھر اسے 8 پر لے جائیں۔ رات کو سوتے وقت سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد کو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہی سورہ آپ نے تہجد میں بھی پڑھنی ہے۔ یہ مختصر سا عمل ہے جو آپ لیٹ کر یا بیٹھ کر وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں۔ البتہ خواتین حیض و نفاس کی حالت میں اور جو مرد جنابت کی حالت میں ہوں وہ تلاوت نہ کریں۔ اس کے بعد تیسرا کلمہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ 4 چیزیں روزانہ سونے سے پہلے پڑھ کے سوئیں تو پھر رات سوتے ہی آپ کا مقدر بدل جائے گا۔ تہجد کے فوراً بعد آپ نے صرف 10 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھنا ہے۔ اب نماز کے طریقہ کار کی طرف آئے۔ نیت کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک سے شروع کر کے مکمل نماز پڑھنی ہے اور آمین ضرور کہنا ہے۔ نماز کے دوران یہ خامی پائی جاتی ہے کہ بہت سے لوگ دل میں پڑھتے ہیں جبکہ نماز اتنی آواز سے پڑھنی چاہیے کہ آپ کے کان خود سن سکیں۔ اسی وجہ سے نماز میں غلط اور برے خیالات آ جاتے ہیں۔ اگر آپ زبان سے توجہ کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی روحانی کیفیت بڑھے گی۔ اب وہ اہم مسئلہ کہ سوئے بغیر تہجد کی نماز ہوتی ہے یا نہیں، تو یاد رکھیں تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی کیوں نہ سوئیں۔ اس کے بعد اٹھ کر تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا بہترین وقت رات کا آخری حصہ ہی ہے۔ رمضان کا جو حصہ باقی ہے اس میں تہجد کے ذریعے اپنے حالات بدل لیں۔ جو بے خبر ہیں وہ دعا مانگیں، جو مقروض ہیں وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ سب کی پریشانیاں ختم ہوں گی۔ سورہ اخلاص کی تعداد کا تعین آپ خود کر لیں اور یاد رہے کہ دوسری رکعت میں دوبارہ سبحانک اللہم نہیں پڑھنا ہے۔ بزرگوں کے واقعات گواہ ہیں کہ جنہوں نے تہجد کی نماز کی پابندی کی ان کی مشکلیں آسان ہوئی، یہاں تک کہ رشتے اور نکاح جیسے معاملات بھی 40 دن کے اندر حل ہوئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا واقعہ بھی یہی سکھاتا ہے کہ تہجد گزار لوگ ہی امت کی اصل طاقت ہے۔ تہجد کے بعد خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اگر لمبی دعا یاد نہ ہو تو کم از کم یہ الفاظ پڑھیں: اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہی ہے، تو آسمان و زمین کا نور ہے۔ اسے پڑھ کر اپنی حاجت ضرورت طلب کریں، اللہ کے فضل سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ناظرین کرام، رب تعالی سے دعا ہے، اے اللہ، جو بھی اس تحریر کو پڑھے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما اور اسے دین و دنیا کی بھلائیوں سے نواز، اسے نماز کا پابند بنا، تہجد گزار بندہ بنا اور نیک صفت انسان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہیں تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، شیئر ضرور کریں، ویڈیو تحریر کو لائک کریں اور مزید ایسی روحانی اور دینی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔